ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر میری بہن کا شوہر بہت امیر اور چلاک انسان تھا، مگر میرا شوہر ان پڑھ اور جاہل انسان تھا۔ 1 سال بعد ہم دونوں بہنوں کے ایک ایک بیٹا ہوا۔ پھر ایک دن میری بہن کا بیٹا اچانک سے فوت ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میری بہن بہت عیش و عشرت سے زندگی گزار رہی تھی اور میں بہت غریبی میں۔ پھر ایک دن میرے پاگل شوہر نے میری بہن کو اکیلے میں ایسی بات کہی جو مجھے پتہ چلا تو یہ واقعہ میری ایک سہیلی نے مجھے سنایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم 3 بہنیں تھیں اور وہ شادی کے بعد 8 سالوں میں گاؤں نہیں گئی۔ اس کا راز انہوں نے بعد میں بتایا۔ کہنے لگی کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضرور گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتوی کر دی تھی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی پیچھے سے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترتا تھا مگر آج وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 8 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری سب سے چھوٹی اور سگی بہن آسمہ تھی، جو میری بہن ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہترین دوست بھی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا دل نہیں لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن مجھ سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی صرف تیری ایک سگی بہن ہے۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگی، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آ گئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا آسمہ کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارے آسمہ کے ساتھ 2 رشتے ہیں، دیورانی جیٹھانی کا رشتہ جو نہایت نازک رشتہ ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گی، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہے۔ میرا اور آسمہ کا ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دیورانی جیٹھانی بعد میں ہیں، بہن پہلے ہے۔ میں اور آسمہ شادی کر کے ایک گھر میں پہنچ گئی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں بیٹا ہوا اور آسمہ کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میری میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور ایک حصے میں آسمہ رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے ورنہ ہم اکٹھے رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی مگر آسمہ کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسی رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً ماننا پڑا مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ کچھ وقت گزرا، میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ و سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم جانتی تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو تم سب میرے پاس شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم چلی جاؤ تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو۔ وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر، مجھے کوئی کام تو آتا نہیں۔ آسمہ بالکل سر جھکائے چپ گم
سم بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب ہو گیا مگر میں بھی مجبور تھی، شوہر کے ہاتھوں اور بچوں کے مستقبل کا سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی، میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا تھا، مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی، وہ بہت روتا تھا۔ آسمہ نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو۔ ہم دونوں اس کو ڈاکٹروں کے پاس کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دے دی، اس کو تھوڑا سا آرام آیا، لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں اور آسمہ اور میرے دیور ہم سب اس کو چپ کراتے تھک گئے، لیکن وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیوں اتنا روتا ہے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا۔ ان دوائیوں سے اس بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں سکون ملا، لیکن ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور آسمہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے، لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کے شوہر کو فون کر دیا، وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم تیار ہو، ہم اس کو شہر لے آئیں گے، شہر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کے برا حال تھا، میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوکھ گیا تھا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ کے بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی، میرے شوہر کا غم سے الگ برا حال تھا، میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی۔ اس کی موت کے 15-20 دن تک میں غم سے نڈھال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے شوہر بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا، سب کچھ آسمہ نے سنبھالا ہوا تھا۔ اب بھی بیٹے کا صدمہ کچھ کم نہیں ہوا تھا۔ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی، میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آ گیا، ان کا شہر جانا ضروری تھا، وہ واپس چلے گئے، جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ ابھی میں غم سے نڈھال پڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی اقرا کو تیز بخار چڑھ گیا، اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بدحواس ہو کر رہ گئی، میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی، اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ آسمہ میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، کہہ رہی تھی میں سب دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں تمہارے بہت احسان مند ہوں، جس طرح تو میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ اتنی کمزور ہو چکی تھی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا کہ مگر آسمہ میرے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی، رات وہ ہمارے پاس رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر ہی جاتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری نظر کمرے سے باہر گئی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر سایہ نظر آتا تھا، وہ سایہ جھکا ہوا میرے سین کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنود کی کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، وقت پر نگاہ پڑتے ہی میں تھک سے رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ میں نے سوچا کیا میں اتنی دیر سوتی رہتی ہوں؟ میں نے اپنے برابر سوئے اپنے بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی کو ابھی بھی بخار تھا، اسی لیے آسیہ نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ تو آسمہ کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ قدموں سے اس طرف آئی۔ آسمہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے برے طریقے سے بے بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا آسمہ؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا، صبح اٹھتے ہی آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ابھی دکھا کے لائے تھے، اچانک یہ حالت ہو گئی۔ آسمہ کی حالت بہت ابتر تھی، کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا، تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔
اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آسما کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی تھی۔ میں اپنی خراب طبیعت کے ساتھ دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور آسما کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے آسما کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوفزدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو آسما غش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا جو رات کو مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے بغیر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر اس جگہ رک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا، یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر میں چکرا گئی۔ مٹی کا ایک پتلا تھا۔ اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی اور اس پرچی پر اقرا کا نام لکھ کر اس پر کراس کا نشان تھا۔ ہم سب بے چینی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا میں نے صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے بغیر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، یہ کس کا کام ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، شاہ صاحب بہت زیادہ برا حال ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جی جی آ جائیں، دم بھی کر دیجیے گا، دعا بھی کر دیجیے گا۔ آسما بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی، پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لی اور ان کا چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے، جو تم نے کیا ہے اسی کا پھل تمہیں ملا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم نے دوسروں کی گود اجاڑنی چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی، اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک آسما اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی؟ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا ہے؟ ہم ایک ساتھ پلے تھے، ایک ساتھ میٹرک کیا، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ شادی بھی ایک دن وہ ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گنا حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا اور میں یہیں رہ جاتا یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا مہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر میں اس پر عمل کروا کے اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی اور میں کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔
اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کے دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی یہ سب سوتے رہیں گے مگر اقرا ضرور اٹھ کے بہ رہے گی۔ میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی لوگ سب سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا اور مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے آسماں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا میں چیخ کر رو دوں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیور کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی مگر میرا دل رو رہا تھا۔ آسماں میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا اس کو کیا جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تم مجھ سے نکال لیتی مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نفرت سے روتے ہوئے بولی۔ آسماں بولی مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر میں نے کہا کہ میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی نہ کوئی لعنت بولوں گی کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی ہے۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی لیکن اب 8 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ حسد سب سے برا جادو ہے جو کرنے والے اور جس سے کیا جائے دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کالا علم اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہیں۔